فرمایا کہ اس شہر سے رو کے فرمایا کہ اس شہر سے راستے دیکھے کس مت ہمیں کس دار میرے اور دیکھے کس مت ہمیں کس دار میرے جا چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کا ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے شہر میں چین نہ جنگل میں امان دیکھیے قبر مسافر کو اور دیکھیے قبر مسافر کو اب میرے سر کے لیے تیز ہوا ہے پہلے کی شرپا کمر باندھے ہیں یا ارے آپ نے دی تھی سی روز کی اماں کو ارے والدہ روئی تھی 2 روز تلک پیٹ ارے والدہ روئی تھی 2 روز پلٹ کے اور اس نواسے کو مدر بول نہ جانا جبا کے وقت مدد کرنے کو آنا جبا کے وقت مدد کرنے کو آنا یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑ مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفات ہے کہیں قتل کا صحابہ کہیں ہے رونے کا ساتھ بچوں کا ہے بادشاہ ساتھ بچوں کا ہے بادشاہ تنگ جینے سے ہو پاس اپنے بلا لو ارے اپنی قربت میں نواسے کو سلا لو ارے اپنی قربت میں نواسے کو سلا دو یہ بیاں کر کے جو تاوے سے لپٹے سر ایوگلی قبر کے تھرائے زری ہے آئی تو بچ سے آواز تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کوئی سمجھانا اور میری گو کا پالا تجھ کو
پر کئی دن سے تیری مادر کو نہیں کہا، ارے آئی تھی سب کو میرے پاس یہ کر کے، گھر لٹتا ہے فریاد رسول صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑو، ارے اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑو، ارے اپنے بچے کو اکیلا نہ میں چھوڑو، گھر سے جب محمد وعلى محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته يد المحدود ولا نعت الموجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر ضياها برحمته وابتدى بالسفور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على مولانا ومولانا الثقلين محبوب رب المشرقين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الحسن والحسين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار. ولعنة الله على أعدائهم الأشرار من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، محبان علی الزہراء، قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں چند معلومات پیش کیے ہوں،
گزارش یہ ہے کہ جو باتیں اس منبر حق سے بیان کی جائیں اس کلام کو غور سے سننا اور سمجھنا ہر سامعین کی، ہر فرش ازا پہ بیٹھنے والے کی خود کی ذمہ داری ہے۔ خطیب اور ذاکر اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق پوری کوشش کرتا ہے کہ سامعین کو سمجھا لے جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بات مجلس وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے اور اس چیز کو سمجھانے کی میں کوشش کروں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ مجلس مکمل ہو جائے اور اس کے بعد عزادار اس فرش ازا سے اٹھے تو کوشش کرے کہ جو معنویت اور جو اچھائیاں اور جو دل میں تبدیلی آئی ہے مجلس کی وجہ سے، کلام اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے، اس چیز کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے بچائے۔ نگاہوں سے یعنی ایسی چیزوں پہ نظر نہ ڈالے کہ جس پر شریعت نے حکم نہیں جاری کیا، یعنی جس کو منع کیا، اور کلام ایسا نہ کرے کہ جو جھوٹ یا غیبت یا حسد یا کسی بھی دشمنی کی بنا پہ ہے۔ لہٰذا آغاز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کی صلوات کے ذریعے سے۔ سوال لے جائیں۔ عزیزان محترم، آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر محب اہل بیت علیہ السلام فرش ازا کی طرف آنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اس ذکر کو سننے کے لیے آمادہ ہو گیا کہ جس کو پورے سال انتظار کرتا ہے۔ یہ وہ ذکر کہ جس کو کائنات کے ہر خطے میں برپا کیا جا رہا ہے، انجام دیا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس ذکر کو کرنے کی؟ پہلا سوال، یہ ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام پر۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ظلم ہوئے ہیں، بہت ساری تاریخوں میں آپ کو قتل و غارت مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ ذکر امام حسین ہی کیوں 1400 صدیوں سے ہو رہا ہے اور ہر شیعہ، ہر مومن، ہر مسلمان امام حسین کو یاد کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف کربلا ایک جنگ تھی اس لیے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا اگر جنگ ہے تو اس کے مقابل میں اور بہت ساری جنگیں ہیں۔ کربلا کوئی ایسا حادثہ ہے، اس کے مقابل میں تو اور بھی سارے حادثات ہیں۔ کربلا میں اگر ظلم ہوا ہے تو تاریخ میں اور بھی ظلم ہوئے ہیں۔ آخر ان چیزوں کا ذکر کیوں نہیں اور کربلا کا ذکر کیوں، امام حسین کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو کربلا میں قربانی دی، قربانیاں تو بہت لوگ دیتے ہیں، آج بھی لوگ اپنے فائدے کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن 5-10 سال بعد ان کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اچھی چیز کے لیے بھی قربانی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ عزادار ہے، کسی عزاداری کے لیے قربانی دے دیتا ہے، ایک نمازی ہے، مسجد کے لیے قربانی دے دیتا ہے، کسی کو حق کو دلانے کے لیے قربانی دے دیتا ہے، یعنی اس کی قربانی حق ہے، سچی ہے، اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، لیکن آپ اس کا چند دنوں کے بعد ذکر نہیں کرتے۔ لیکن قربانی امام حسین وہ قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت کی حفاظت ہوئی، دین کی حفاظت ہوئی، اسلام کی حفاظت ہوئی، جناب آدم سے لے کر خاتم النبیین تک نبوت و رسالت کی حفاظت ہوئی، مولائے متقیان کی ولایت کی حفاظت ہوئی۔ کربلا وہ ہے جو نبیوں کی نبوت کو بچا لے، رسولوں کی رسالت کو بچا لے، آئمہ کی امامت و ولایت کو بچا کر 1400 صدیوں کے بعد ان کے آنے والوں تک پہنچا دے۔ اس جنگ کا نام کربلا ہے، اس حادثے کا نام کربلا ہے۔
اس لیے کربلا کا ذکر آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قربانیاں ہوئی تھی یہ اللہ کے ذکر کی حفاظت کے لیے ہوئی نا۔ یعنی جب کائنات خدا کے دین کو مٹانے لگی، ظالم قوتیں اور حکما اس بات پہ لگ گئے شریعت اسلام کو مٹا دیا جائے، علماء حق کو، ائمہ حق کو جو دنیا کے لیے سبب ہدایت ہے، سبب نجات ہے، ان کو مٹا دیا جائے، تو کربلا نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، ہم اللہ کے ذکر کی حفاظت کریں گے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر وہ چیز ہے کہ جو زندگی میں انسان جب چاہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، جس جگہ پہ چاہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ذکر کے لیے کوئی پابندی تو ہے نہیں، اور ہر مومن، ہر مسلمان، ہر شیعہ، ہر ماتمی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر خدا کا، اہل بیت کا، رسول کا ذکر کر رہا ہوگا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جہاں کائنات میں آپ کی زندگی باقی ہے اس وقت تک تو آپ کسی جگہ پر، کسی زمانے میں ذکر الہی کر سکتے ہو، ذکر ائمہ کر سکتے ہو، لیکن ذکر کیا ہے؟ ذکر کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حَدٌّ، ہر شے کے لیے ایک حد ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کی انتہا ہے، ان کی حدودیت ہے۔ اگر انسان ہے تو چند سالوں میں گزر جاتا ہے، اگر کوئی میٹیریل ہے تو وہ چند سالوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز کی ایک انتہا ہے، ایک مدت ہے، وہ جتنی بھی ہو لیکن ایک مدت ہے۔ الا الذکر، اللہ کے ذکر کی کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان جب جہاں چاہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس مکان پہ چاہتا ہے کرتا ہے، جس زمانے میں چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا اور اللہ کا ذکر کہ جہاں ہر مسلمان جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس کے بارے میں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب انسان کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب قبر میں پہنچ جاتا ہے، ملک الموت سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ذکر الہی بھی نہیں کر سکتا، اس کے بعد ذکر الہی بھی نہیں کر سکتا، اچھا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بچا کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی کی کوئی حد نہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی ہم میں سے کوئی دنیا سے گیا اس نے ذکر ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، زندگی میں اگر داخل ہوا، 5 سال ذکر نہیں کیا، 10 سال نہیں کیا، لیکن آخری زندگی میں کر لیا۔ امکان ہے آخری زندگی میں انسان سدھر جائے، آخری زندگی میں رائے حق پہ آ جائے، ہدایت پہ آ جائے اور اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن مرنے کے بعد تو کوئی ذکر نہیں۔ جہاں انسان کی سانسیں ٹوٹ جائیں اور اس دنیا سے چلا جائے، موت کی وادی میں داخل ہو جائے تو ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کائنات میں، انہی انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جس نے اللہ کا ذکر ایسے کیا کہ نوکے نیزہ پر سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا۔ یعنی امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن اللہ کا ذکر نوکے نیزہ میں بھی کیا۔ ظاہری حیات ختم ہو گئی لیکن حسین اللہ کے ذکر کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو معراج دے رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ اسی لیے اب سوال کا جواب ہے کہ کیوں اس ذکر کو آج تک باقی رکھا گیا اور ہم سب لوگ حاضر ہو جاتے ہیں اس ذکر کے لیے؟ اس لیے اللہ نے امام حسین کے ذکر کو باقی رکھا اور دوسروں کے ذکر کو مٹا دیا، کیونکہ امام حسین نے اللہ کے ذکر کی حفاظت کے لیے قربانی کربلا میں دی، اللہ کے اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی کی، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کی زحمتوں کی مشقتوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے نبی امام حسین نے قربانی کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ کائنات میں کوئی ہے جو کہے کہ حسین ابن علی جیسا میں نے ذکر الہی کیا؟ حسین ابن علی جیسا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ اسی لیے
اللہ کا وعدہ ہے جب تک زمین و آسمان کا تسلسل باقی ہے، جب تک یہ مشرق و مغرب کا نظام باقی ہے، جب تک حیات دنیا میں باقی ہے، دائرے امکان میں، وجود امکان میں، تب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے ہر کوئی حاضر ہو جاتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جو 1400 صدیوں کے بعد، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو مٹانے کی کوششیں نہیں کی گئی۔ اس ذکر کو مٹانے کے لیے کتنا ظلم ہوا شیعوں پر، کتنا ان کے چاہنے والوں پہ ظلم ہوا، لیکن آج تک ذکر ہے۔ ایک معجزہ ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پہ کس قوت نے بچا لیا اس ذکر کو؟ سوائے ذات الہی کے کوئی اس ذکر کو بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے حیات ظاہری کے بعد بھی اللہ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ نے کہا حسین کا ذکر بھی تا قیامت باقی رہے گا۔ یہ ذکر ہے۔ اب آپ جو حضرات فرش اعضا پہ آئے ہیں اس ذکر کو سننے کے لیے، اور اس فرش اعضا پہ آنے کی عظمت کیا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو شیعہ گرمیوں میں، سردیوں میں، کسی بھی موسم میں، کسی بھی زمان و مکان میں، کسی بھی سختی میں، کسی بھی پریشانی میں ہمارا ذکر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور دل کھول کے کرتے ہیں، یعنی اپنی پسند سے کرتے ہیں۔ انہیں کوئی مجبور نہیں کرا کہ حسین کا ماتم کرو، ان کو کوئی مجبور نہیں کرا، لیکن یہ پورا سال اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ایام ادائے حسین آئے تو ہم امام حسین کا ذکر کریں۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ امام فرماتے ہیں کہ ان اداداروں کو یہ جو گرمیوں میں پریشانی نہیں ہو رہی ہے، یہ جو سردیوں میں بھی ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ جو کسی موسم سے نہیں ڈرتے، کسی پریشانی سے نہیں ڈرتے، کسی سختی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ خود نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کے قتل کی ایسی محبت ان کے دلوں میں اللہ نے رکھی۔ ہمارا کمال نہیں ہے اس میں آنا، اللہ یہ چاہتا کہ ہر شیعہ حسین کی مجلس میں آ جائے۔ اللہ نے ایسے ذکر حسین کو زندہ رکھا کہ ہر حسین کا ذکر کرنے والا فرش اعضا پہ آ جائے۔ یہ ذکر جس کی حفاظت اللہ لمحہ و لمحہ کرتا۔ ہمیں آج کوئی اندازہ نہیں کہ 100 سال کے بعد کیا ہوگا، لیکن پھر بھی یقین ہے کہ حسین کا ذکر ہوگا۔ ہم ہو نہ ہو، جس طرح 1400 صدیوں سے ذکر ہوتا رہا ہے، اسی طرح آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جن کا ذکر ہے اس ذات نے ذکر الہی کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے اسلام کو، نبیوں کی نبوت کو، رسولوں کی رسالت کو، مولا علی مرتضیٰ کی ولایت کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب فرش اعضا پہ ایک مومن آ جاتا ہے، ایک عزادار آ جاتا ہے، تو امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حق علی اللہ ان یجعل ولینا رفیقا للنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ کہ دنیا میں ہمارے موالی پائے جاتے ہیں، ہمارے محب ہیں، ہمارے عزادار ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے عزادار کو، ہمارے محب کو، ہمارے ماتمی کو کس کا دوست بنا دے؟ نبیوں کا، مرسلین کا، صدیقین اور شہداء کا، اور ان کا دوست بنا دے کہ جن کی دنیا میں سب سے اچھی دوستی ہے۔ اہل بیت نے فرمایا دنیا وجود میں آل محمد سے اچھی کسی کی دوستی نہیں ہے، آل محمد سے اچھی کسی کی دوستی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کی دوستی کا اعتماد اور یقین اگر کسی بھی منزل پہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ اہل بیت سے محبت ٹوٹتا۔ باقی دنیا میں دوستیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اہل بیت سے کبھی کوئی نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دعائیں نہ پوری ہو رہی ہو تب بھی اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے، حکم واجب اللہ پہ نہیں لگتا۔
یعنی اللہ کی ذات پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پہ واجب ہے۔ امام فرماتے ہیں یہاں پہ جو حق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لطف کے مطابق ہے، اللہ کے کرم کے مطابق ہے، اللہ کے فضل کے مطابق ہے کہ وہ ہمارے چاہنے والوں کو نبیوں کا دوست بنا دے، صدیقین کا دوست بنا دے۔ یعنی کائنات میں آج ہر مومن، ہر عزادار، ہر شیعہ عبادتیں، نمازیں، خیرات جو انجام دے رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، نبیوں کا قرب حاصل ہو جائے، مرسلین کا قرب حاصل ہو جائے، اہل بیت کے قریب ہو جائے۔ لیکن یہ فرض اعلیٰ واجب ہے کہ جہاں آپ کو امام حسین کے صدقے میں نبیوں کی دوستی بھی مل جاتی ہے، مرسلین کی دوستی بھی مل جاتی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی بھی مل جاتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ واحد ذات امام حسین ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں نبیوں کی دوستی مل جاتی ہے۔ یعنی آپ اپنے مقام کو سمجھیے، اپنی عظمت کو سمجھیے، عزادار کی عظمت کیا ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ ہمارے ولی کو، ہمارے دوست کو، ہمارے عزادار کو نبیوں کا دوست بنا دے۔ یعنی پوری زندگی انسان عمل اس لیے کرتا ہے کہ نبی راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، امام راضی ہو جائے۔ لیکن فرض اعلیٰ وہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی آ جائے تو امام کہتے ہیں اللہ اس کو نبیوں کا دوست بنا دیتا ہے حسین کے صدقے میں۔ یعنی عزادار کو حسین کے صدقے میں انبیاء کی دوستی مل جاتی ہے، مرسلین کی دوستی مل جاتی ہے، ائمہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ یعنی آپ جب فرض اعلیٰ پہ آتے ہیں تو آپ تنہا نہیں آتے، آپ سے پہلے آدم آ چکے ہوتے ہیں، آپ سے پہلے ابراہیم آ چکے ہوتے ہیں، آپ سے پہلے موسیٰ و عیسیٰ آ چکے ہوتے ہیں، تاکہ حسین کے عزاداروں کے ساتھ بیٹھ کر حسین کا ذکر سن سکے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے عزادار کی عظمت کے لیے بیان کی کہ عزادار کی عظمت یہ ہے کہ وہ جب فرش اعلیٰ پہ آتا ہے تو انبیاء کے ساتھ اس کا بیٹھنا شمار کیا جاتا ہے۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرش اعلیٰ پہ آنے جانے کے لیے اور ذکر امام حسین کروانے کے لیے اللہ اس میں مشتمل ہے کہ ہم سے اللہ نے امام حسین کا ذکر کروایا، اللہ نے امام حسین کے ذکر کی حفاظت کی، اور ائمہ نے فرمایا یہ جو ذکر کرنے کے لیے آمادہ ہے، جو ذکر سننے کے لیے آمادہ ہے، یہ سب کے سب ہمارے دوست ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ یہ نبیوں کے بھی دوست بنے، مرسلین کے بھی دوست بنے، اور رسولوں کے بھی دوست بنے۔ فرش اعلیٰ کیا ہے اور امام حسین کی عزاداری کیا ہے؟ کیا ایک مومن، کیا ایک شیعہ، کیا ایک ماتمدار کو پورا سال انتظار کرتا ہے وہی اس فرش اعلیٰ کا ہے؟ نہیں، روایات میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے فرمایا کیا زمین و آسمان میں کوئی ایسا ملک باقی ہے، کوئی ایسا فرشتہ باقی ہے جو زمین کا ستر کر مجھ رسول کو حسین کا پوچھا نہ دیتا ہے؟ یعنی کائنات کے تمام فرشتے بھی، تمام جنات بھی، تمام مخلوقات بھی رسول کو پوچھا دینے کے لیے آتے ہیں کہ امام حسین کی تعزیت کو پیش کیا جائے۔ صرف عزادار نہیں آتا ہے، یہاں ملائکہ آتے ہیں، یہاں انبیاء آتے ہیں، یہاں مرسلین آتے ہیں، یہاں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسین ابن علی کے عزادار ہیں، اور حسین وہ ہے جس نے ہماری نبوت کو بچایا، جس نے ہماری رسالت کو بچایا، جس نے ہماری ولایت و امامت کو بچایا۔ تو اللہ مومن کو یہ عظمت، یہ مقام کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ لہٰذا کسی کو یہ فخر نہیں ہونا چاہیے
کسی کو یہ کبر نہیں ہونا چاہیے کہ فرش اعظم پہ تو ہم آ گئے ہیں تو کوئی گویا ہم نے احسان کر دیا ہے، یا ہم نے امام حسین کے ساتھ کوئی احسان کیا. نہیں، اللہ نے آپ پہ اور ہم پہ احسان کیا، اور اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا اور اس لائق سمجھا کہ ہم امام حسین کا ذکر کر سکیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ اگر ہماری ذاتی زندگی کے امور دیکھے جائیں تو اس عظیم ذکر کے لائق نہیں، لیکن اللہ نے کیونکہ حسین ابن علی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ایک واحد وہ چیز جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کی بنا پہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ کرم اور فضل بخشا ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کر سکیں. سوال محمد و آل محمد. تو اللہ نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اللہ نے ذکر کی حفاظت کی امام حسین کی، اور امام حسین نے اللہ کے ذکر کی حفاظت کی. عزیزان محترم، آیہ کریمہ جس کی تلاوت آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہوا سورہ شعراء میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مشہور و معروف آیت ہے، آیت مودت اس کا نام ہے. اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم کوئی اجر دینا چاہتے ہو، کیونکہ یہ عقلی بات ہے، جب کوئی انسان کسی کے لیے زحمت کرتا ہے، کوئی مشقت کرتا ہے، تو سامنے والا یہ جانتا ہے کہ اس کی اجرت دینا ہے. تو ہوا یہ کہ جب نبی نے مسلمان بنایا، اسلام کو پھیلایا، تو لوگوں نے یہ سوچا نبی نے اتنی زحمتیں کی، نبی نے اتنی مشقتیں کی. نبی نے خود فرمایا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی بھی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی جتنی مجھے دی. کیوں کہ نبی کی زندگی میں جو لوگ تھے، نبی ان کی حقیقتوں کو جانتے تھے کہ یہ میرے بعد میری آل پہ کیا کریں گے، میرے آل کے ساتھ کیا کریں گے. لہٰذا نبی کو بہت اذیت ہوتی تھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی. اور بھی منافق ہمیشہ بیٹھ کر نبی کے پاس تو تعریف کرتے تھے، لیکن دشمن نبی کے پاس جا کر، یہود و نصارہ کے پاس جا کر نبی کی برائی کرتے تھے. تو نبی کو اس چیز سے اذیت ہوتی تھی. مشرکین اور نصارہ اور یہودی آ کے رسول کو طعنہ کیا کرتے تھے کہ تم نعوذ باللہ جادوگر ہو اور شاعر ہو، فلاں ہو. ان چیزوں سے نبی کو اذیت ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بشریت کی ہدایت چاہتے تھے. ایک انسان جو ہمارا بھلا چاہتا ہو اور ہم اس پہ اگر کوئی تہمت لگائیں، کوئی الزام لگائیں تو اس کو اذیت کا سبب ہے. تو نبی نے فرمایا کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھ نبی کو اذیت دی گئی. سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ نبی کو لوگ جادوگر سمجھ رہے تھے. گمراہی اتنی زیادہ تھی، جہالت اتنی زیادہ تھی کہ نیکی بھی ان کو بری لگ رہی تھی. تو اب وہ لوگ جو تازے مسلمان ہوئے تھے اور نبی نے اپنی مشقتوں کو، اپنی زحمتوں کو پروان چڑھایا، کچھ مسلمانوں کو بنایا، تو وہ یہ امید لے کر آئے کہ نبی کو شاید کوئی اجرت چاہیے. آئے آنے کے بعد کچھ لوگ سونا لے کے آئے، کچھ لوگ چاندی لے کر آئے، کچھ لوگ کپڑا لے کے آئے، کیونکہ اس زمانے میں اسی طرح کی چیزیں تھیں. آنے کے بعد مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. لوگوں نے سوچا شاید اب اسلام کی بازار کھلنے والی ہوگی، لیکن آخر میں پتہ چلا یہ سب کے سب مسلمان ہیں اور نبی کو اجرت دینا چاہتے ہیں ان کی زحمتوں کا. اس لیے کہ نبی ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لائے، جہالت سے علم کی طرف لائے، اور تاریکی سے نور کی طرف لائے، شرک سے ایمان کی طرف لائے، کفر سے ایمان کی طرف لائے. اس لیے وہ نبی کو اجرت دینے کے لیے حاضر ہوئے. نبی نے جب یہ دیکھا تو نبی نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
ان سے کہہ دو کہ ہمیں نہ تمہارا سونا چاہیے، نہ تمہاری چاندی چاہیے، نہ تمہارا کوئی کپڑا چاہیے، نہ تمہاری دنیا کی کوئی دولت چاہیے، ہم تو وہ ہیں جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں، ہمیں تمہارے سونے کی کیا ضرورت، ہم تو وہ ہیں جو مٹی کو بھی چاندی بنا دیتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو درخت بھی ہمارے کلام پہ آ جاتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو سورج کو بھی پلٹا لیتے ہیں، ہم تو چاند کو بھی پلٹا لیتے ہیں، ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ مرحلہ رسالت کی اجر کا محبت قرار پائی، یعنی نبی کی زحمتوں کا اجر کیا ہے، اجرت کیا ہے، ہم محبت اہل بیت علیہ السلام۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ محبت کو کیوں طلب کیا گیا اور اس محبت کا معنی کیا ہے۔ صلوات تو محبت جو طلب کی گئی مسلمانوں سے، مومنوں سے، شیعوں سے، اہل بیت کی اتباع کرنے والوں سے، اس محبت کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز ہم سے مطلوب ہے اگر ہم اسے جانتے ہی نہ ہوں، اگر ہم اسے پہچانتے ہی نہ ہوں، اگر ہم اسے سمجھتے ہی نہ ہوں تو ہم اس چیز کو کیسے عطا کر سکیں گے کسی کو؟ اگر ہم سے محبت مانگی گئی ہے تو ہمیں محبت کا معنی پتہ ہونا چاہیے، محبت کا مفہوم معنی پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہم اجر رسالت دے سکیں۔ علماء نے لکھا محبت کیونکہ عالم انکار میں پائی جاتی ہے، وجود میں پائی جاتی ہے انسان کے، تو یہ محبت تین طرح سے دنیا میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ محبت، تو اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ یہ ہم سے اہل بیت سے محبت کرنے کا وعدہ اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں۔ ہم محبت تو تبھی کریں گے جب محبت کا معنی پتہ ہوگا، اور اس معنی میں کریں گے جس معنی میں ہم سے مطلوب ہوگی۔ اگر ہم کسی غیر معنی میں کرنے لگے تو وہ ہم اپنے مطلوب کو ادا نہیں کر رہے۔ تو محبت کو علماء نے تین طرح سے لکھا کہ دنیا میں، کیونکہ فرش اعضاء پہ جب محبت کی بات ہوگی تو اہل بیت سے محبت کی بات ہوگی۔ دنیا میں جو محبت پائی جاتی ہے وہ تین طرح سے محبت پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کو ایک انسان سے محبت تین وجہ سے ہوتی ہے۔ کہ پہلی محبت کا معنی یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا معنی یہ ہے کہ اس محبت کا معنی لذت۔ دنیا میں پہلی محبت کا معنی لذت ہے، یعنی آپ جو اچھی غذاؤں کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ کس بنا پہ کرتے ہیں؟ اس کھانے کی لذت کی بنا۔ اگر اسی کھانے کو 2 دن رکھ دیا جائے، باسی رکھ دیا جائے اور خراب ہو جائے، جو کہ آپ کے پاس بہت محبوب تھا، اس سے وہ کھانا آپ کو بہت پسند تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو کھائیں گے نہیں، اس کے باوجود بھی آپ اب اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے بھائی آپ کو تو بہت پسند تھا یہ کھانا، لیکن آپ کہیں گے اب اس کی لذت خراب ہو گئی۔ تو یعنی پہلی محبت دنیا میں یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ لذت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اگر لذت ہے تو محبت اس چیز سے ہوتی رہے گی، اس کی لذت ختم ہوئی تو محبت بھی ختم ہوئی۔ اب لذت کے 2 معنی ہیں، ایک مادی ہے، ایک معنوی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب محبت کوئی انسان کسی سے کرتا ہے تو کسی مقصد کی بنیاد پہ کرتا ہے، کسی غرض کی بنیاد پہ کرتا ہے، کسی ضرورت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مالک کسی کمپنی کا ہو اور اس کا جو کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ لوگ اکثر ان میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے سپرڈینٹ کی، اپنے بوس کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی تعریفیاں کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کو اچھا پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا انہیں کوئی لذت حاصل ہو رہی؟ نہیں، کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نظروں میں میں اچھا بن جاؤں۔ جب میں اچھا بن جاؤں گا تو یا تو میری سیلری میں اضافہ ہوگا یا میرا جو منصب ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو پہلی محبت لذت کی بنیاد پہ، لذت ختم ہوئی
محبت ختم ہو گئی۔ دوسری محبت وہ ہے کہ جو مقصد کی بنیاد پہ ہے، اگر مقصد نہ ہو تو محبت بھی نہیں، اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری محبت دنیا میں کون سی ہے؟ مقصد کی بنیاد پہ۔ لیکن تیسری محبت وہ ہے، یعنی محبت کا تیسرا معنی وہ ہے کہ جب انسان کو نہ لذت کے بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ کسی فائدے اور غرض کی بنیاد پہ کرتا ہے، بلکہ ایک تیسری محبت وہ ہے کہ جب سامنے والا کسی میں کوئی اچھائی دیکھتا ہے، کوئی کمال دیکھتا ہے، کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے وہ عزیز ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہمارے مذہب و ملت سے ہو یا نہ ہو۔ لیکن محبت کس بنیاد پہ کی؟ کہ اس میں ایسا کمال پایا جاتا ہے جو مجھ میں نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر بزرگ علماء کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تو ہمارے دلوں میں احترام آ جاتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ہندی کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن جب نام آتا ہے ہمارے لبوں پر تو دل احترام کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، ان کو دل پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ صدوق ہوئے، شیخ مفید ہوئے، اور علماء حق جو ابھی بھی موجود ہیں، ان کا بھی جب ذکر آتا ہے جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جن سے ہمیں کوئی لذت نہیں، جن سے ہمیں فائدہ اور غرض کچھ نہیں، ہمارا مقصد کچھ نہیں ان سے حاصل کرنے کا، لیکن پھر بھی ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ کہ کیوں؟ ان میں کمال پایا جاتا ہے۔ کہ کیا کمال ہے؟ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تلاوت، کلام اہل بیت کو پڑھا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا، نہ بچپنے کو دیکھا، نہ جوانی کو دیکھا، نہ بزرگی کو دیکھا۔ جب کلام کیا تو اہل بیت کے ذریعے سے کیا، جب اٹھے بیٹھے تو کردار اہل بیت کو نشر کیا۔ یعنی کمال یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خدا اور رسول اور آل رسول کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب بنیاد کیا بنی؟ کمال۔ اب سوال یہ ہے فرش اعضا پہ آنے والوں کہ جب محبت دنیا میں تین طرح سے پائی جاتی ہے، اور جب محبت کی بات فرش اعضا پہ ہوگی تو یقیناً وارث منبر کی بات ہوگی، وارث فرش اعضا کی محبت کی بات ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے جو ہمیں محبت ہے کہ یقیناً ہے، اور ہماری آخری سانس تک اہل بیت سے محبت رہے گی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ، ائمہ کا وعدہ ہے۔ ائمہ دعا کرتے ہیں، اہل بیت چاہتے ہیں، اہل بیت کی بنیاد پہ ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی خاک سے، ایسی طینت سے خلق کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں۔ تو محبت دنیا میں تین طرح سے پائی جاتی ہے۔ پہلی محبت لذت کی بنیاد پہ، دوسری محبت فائدہ اور غرض کی بنیاد پہ، تیسری محبت کمال کی محبت پر، کمال کی وجہ سے محبت۔ لذت مادی بھی ہوتی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے۔ لذت ختم ہو جائے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کھانا پسندیدہ ہو اور خراب ہو جائے تب بھی آپ اسے پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ تازہ بھی ہو، اگر پیٹ آپ کا سیر ہے، بھرا ہوا ہے، تب بھی نہیں پسند۔ معنوی لذت کیا ہے؟ بیان۔ دوسرا مقصد کی بنیاد پہ، ہمیں آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، کوئی منصب چاہنا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا ہے، اس لیے ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اچھا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ سامنے والا ہمیں بھی اچھا سمجھے۔ تیسری محبت کیا؟ کمال کی محبت۔ سوال یہ ہے فرش اعضا پہ آنے والے سے کہ یہ جو فرش اعضا پہ آ کر محبت اہل بیت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ جو محبت اہل بیت مطلوب ہے ہم سے، یہ کون سی محبت؟ کیا یہ اہل بیت سے محبت اس معنی میں ہے کہ جو لذت کی بنیاد پہ ہے؟ کیا یہ اہل بیت سے محبت اس معنی میں ہے کہ جو مقصد اور غرض اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، یا اس بنیاد پہ ہے کہ کمال ان میں پایا جاتا ہے، اچھائیاں ان میں پائی جاتی ہیں، خیر اور بہتری ان میں پائی جاتی ہے؟ محبت کس بنیاد پہ عزادار کو اہل بیت سے محبت ہو؟ ایک شیعہ کو اہل بیت سے محبت کس بنیاد پہ؟ لذت کی بنیاد پر، مقصد اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، یا کمال کی بنیاد پہ؟ اب سامنے والا کیا جواب دے گا کہ دیکھیے لیکن جو محبت اہل بیت سے کرتے ہیں وہ محبت ایسی ہے، اگر تفکر و تدبر کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم اہل بیت سے لذت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ غریب نہیں ہے، وہ فضا کرنے والے ہیں، تو ہم اس بنیاد پہ کرتے ہیں تاکہ ہماری چیزوں کو پورا کرتے رہے، ہماری فرمانوں کو پورا کرتے رہے. یہ بھی جب ہم مجھے سمجھدار بناتا ہے. اور آخر میں کمال کی محبت ہے. اگر سمجھدار انسان ہو تو وہ کیا چاہتا ہے؟ یا مقصد ضرورت کو پورا کرنے والا دے یا کمال کو دے. انسان اگر سوچے مرحلے کا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اہل بیت سے کمال کی بنیاد پر، کیونکہ اہل بیت میں ہر کمال پایا جائے، ہر خوبی پائی جائے، ہر اچھائی پائی جائے. ان کے یہاں زہد، ان کے یہاں تقویٰ، ان کے یہاں سخاوت، ان کے یہاں شجاعت، ان کے یہاں ہر کمال ان کے یہاں سے کر کے اصل کمال کو ملتی ہے. یعنی کمال دنیا میں اگر کسی میں کوئی اچھائی پائی جا رہی ہے، کوئی بھلائی پائی جا رہی ہے تو وہ درے سے ہی نکلتا. تو یہ تو کمال ہے، یہ تو اصل کمال ہے، تو یہ جواب دیا جائے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں اہل بیت سے محبت لذت کی بنیاد پہ بھی کرتا ہوں، فائدے کی بنیاد پہ بھی کرتا ہوں اور کمال کی بنیاد پہ بھی کرتا ہوں، یعنی میں اہل بیت سے تینوں معنی میں محبت کرتا ہوں. کیا مطلب؟ اگر لذت کی بنیاد پر کرتا ہوں تو لذت کو طرح ہے، ایک مادی ہے، ایک مانوی ہے. مانوی لذت کیا ہے؟ آپ زندگی بھر علی علی کرتے رہیے، آپ کی زبان کبھی خشک نہیں ہوئی، آپ کبھی بھی علی کے ذکر سے خستہ نہیں ہوئے، کھٹے نہیں. یہ لذت مانوی. انسان 1400 صدیوں سے علی علی کر رہا ہے لیکن کبھی اس میں حلاوت نہیں ہوئی. یہ لذت مانوی. یعنی مجھے پسند ہے کہ میں علی کا نام لوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اٹھوں تو علی کا نام لوں، بیٹھوں تو علی کا نام لوں، کوئی کام شروع کروں تو علی کا نام لوں، اپنی بات سے پہلے علی کا نام لوں، اپنی بات کے احترام میں علی کا نام لوں، دنیا میں جو بھی کروں علی کے نام کے ساتھ کروں. پسند ہے، یہ ہے لذت مانوی کہ مجھے اچھا لگتا ہے. اس طرح کوئی غذا لذیذ لگتی ہے، اسی طرح علی کی محبت، علی کا ذکر مجھے لذیذ ہے، اچھا لگتا ہے. ہر مرحلے میں، ہر زمانے میں، ہر مقام میں. اسی لیے مومن کبھی علی کے نام سے خستہ نہیں ہوتا. دنیا میں اگر نام پہ آ جائے تو کسی بھی نام کو اگر بار بار دے تو انسان تھک سکتا ہے، انسان جو ہے بیزار ہو سکتا ہے اس نام سے. لیکن نام علی وہ ہے کہ اگر کسی گمراہ کے سامنے بھی لیا جائے تو احترام کرتا، غافل انسان کے سامنے بھی لیا جائے تو احترام کرتا، بے نمازی کے سامنے بھی نام لیا جائے تو احترام کرتا. کیوں؟ کل نام علی کو مجھے پسند. لذت کی بنیاد پہ بھی ہے، اسی لیے تو ہم ہر لمحہ علی کا نام لیتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں، اولاد حسین کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں حسین کا نام، علی اولاد علی کا نام بہت پسند ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اس لیے کہ اگر ان سے محبت کریں گے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بن جائے گی. ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، ان سے محبت کریں گے تو نبی بھی ان سے محبت کرے گا، ان سے محبت کریں گے جناب سارا کی ہم سے محبت کریں گے، ان سے محبت کریں گے تو ہماری شفاعت ہوگی. مقصد بھی ہے. اور کمال تو کمال ہے ہی، یہ تو عین کمال ہے، یہ تو اصل کمال ہے، یہ تو سر چشمے کمال ہے کہ دنیا میں اس سے اچھا کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی شجاع نہیں، ان سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں، ان سے زیادہ دین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ دین پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ کے ذکر کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. تو ان کے پاس کمال پایا جاتا ہے. امام مہدی علیہ السلام تو یہ تو اصل کمال ہے. امام مہدی علیہ السلام جب امیر المؤمنین کی قیادت جاتے فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت معذر الرسالہ، اے نبی آپ
الملائکہ، آپ وہ ہیں جن کے ہم ملائکہ ہیں، آپ وہ ہیں جن کے ہم ملائکہ ہیں، یعنی ہر کمال اہل بیت میں ہم آیا جاتا ہے، اور دنیا میں جو بھی جس تک کمال پہنچا ہے، کوئی اچھائی پہنچی ہے، کوئی بھائی پہنچی ہے، کوئی خیر کا عمل پہنچا ہے، تو وہ ذات اہل بیت کے وجود سے انسانوں کا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کے خلاف انتم اصل وقت دنیا عالم عالم جب کہیں کسی کے سامنے کسی اچھائی کا ذکر ہوا، کسی بھی اچھائی، کسی کی شجاعت کا، کسی کی خیرات کا، کسی کی نمازوں کا، کسی کے روزے کا، جو بھی دنیا میں کمال اچھائی ہے، بھلائی ہے، ذکر ہوگا تو اس کی اصل آپ ہے، اس کا سرچشمہ آپ ہے، یعنی اس اصل کو آپ کے ذریعے سے اسے حاصل، تو اصل کمال اہل بیت ہے۔ تو انسان محبت اہل بیت سے کیوں کرتا ہے؟ تینوں بنیاد پر کرتا ہے، لذت کی بنیاد پر بھی، فائدے کی بنیاد پر بھی، اور فائدے میں کیا ہے انشاءاللہ کل مجلس میں بیان ہوگا، اور تیسرا کمال کی بنیاد پر اہل بیت سے ہوگا۔ اب سوال پوچھتا یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت محبت کو اہل رسالت قرار دیا، جبکہ عقلی قاعدہ انسان جب کسی انسان میں کمال دیکھتا ہے، جب کسی انسان میں بھلائی دیکھتا ہے، اچھائی دیکھتا ہے، تو اس سے محبت کو ایسے ہی کرتا ہے، اس سے محبت کو ایسے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ نے اہل رسالت کیوں قرار دیا؟ ہم اگر یہ جان جاتے ہمیں کسی بھی طرح سے پتا چل جاتا کہ علم میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، شہرت میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، شجاعت میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، دنیا کا ہر کمال ہمارے پاس ہے، تو ہم تو ایسے بھی اہل بیت میں محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی قاعدہ ہے کہ جس میں کوئی کمال پایا جائے اس سے محبت کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اہل رسالت بھی اسی کو قرار دیں، رسالت اس سے محبت انسان تو ہوتا ہوں ویسے ہی کرتا، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ نبی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے حسین بن علی کے ساروں کو ہم بھی تو کچھ خطبہ دے، ہم بھی تو کچھ کرم کرے، جب یہ اتنی پریشانیوں میں حسین کا ذکر نہیں چھوڑ رہے تھے، محبت اہل بیت نہیں چھوڑ رہے تھے، تو ہم نے اسی محبت کو اجر رسالت قرار دے دیا تاکہ آخرت میں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، ان کے لیے سہولتیں ہو جائیں، تاکہ شفاعت ان کے لیے ہو جائے گا، تاکہ مہربانی ان کے لیے ہو جائے گا، کرم ہمارا ان کے لیے ہوگا، فضل ہمارا ان کے لیے ہوگا، کیوں؟ تاکہ یہ ان کا ذکر کرنا کرتے ہیں کہ جس ذات میں ہمارا ذکر محفوظ ہو جاتے ہیں، آخرت میں نعمت اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن جو ذکر کو مٹانے کی سب سے زیادہ کوشش ہوئی اس وقت حسین بن علی اللہ کے ذکر کی حفاظت، اہل بیت کے ہر فرد میں اللہ کے ذکر کے لیے تھی، ورنہ ہمیں کسی کو مدد چاہتا ہے، اللہ نے تو انہیں ایسے ہی کام رکھا، مٹی کو چاہتے کو چھوڑا، انہیں تو دولت کی ضرورت نہیں، کسی منصب کی ضرورت نہیں، کائنات میں امامتوں میں رائے سے زیادہ کوئی منصب نہیں، انہیں کسی اچھائی کو سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں، اللہ نے تو انہیں اصل کمال بنایا، عین کمال بنایا، سرچشمے کمال بنایا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ کہا کہ ہم اہل بیت سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا آج ہمارا یہی ہے کہ رسول نے کچھ حضرت تمہارے لیے کی جو تمہیں برائی سے ہدایت کی طرف لائے، اور اس میں جو مشورے کی جو تن بتانا تھا یہودیوں اور نصارہ کا، ان تمام مشقتوں کے باوجود ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس اہل بیت کا احترام اور احترام سے محبت، اہل بیت کا احترام اور احترام سے محبت مطلوب ہے، ہم سے طلب نہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ ہم آپ کو کیا کریں، اگر ہم سے
پھر بھی ہم احتیاط سے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں کمال ہے، ان میں اچھائی ہے، ان میں بھلائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلائی والے سے محبت، اچھائی والے سے محبت. لہٰذا دوسری وجہ ہمیں اب جب اللہ کے ساتھ محبت قرار پائی اور اسی محبت کا جو آج قرار پائی اس کو ادا کرنے کے لیے مومن کرتا ہے اور اس حال کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اجر رسالت مومن سے مانا گیا ہے محبت اجر رسالت کی صورت. تو یہ ادا کیسے ہے؟ تاکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں پائی جاتی کہ جس کے ذریعے سے اجر رسالت ادا ہو سکے سوائے محبت سے امام حسین. یعنی امام حسین بہترین وہ جگہ ہے جس کے ذریعے سے اجر رسالت ادا ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ اجر رسالت کو تبھی ادا ہوگا جب رسالت کی حفاظت ہو. رسالت کی حفاظت اس نے کی، حسین بن علی نے کی. جب امام حسین کا ذکر ہوگا تو اجر رسالت ادا ہوگا. سوال یہ ازاداری جسے آج دنیا میں ہر خطے میں مومن ازادار ادا کرتا ہے اور انجام دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام حسین کی ازاداری ہے. امام حسین کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، در حق کے طرفدار ہیں، در حق کے پیروکار ہیں. لہٰذا ازادار اس پر سے ادا کرتا ہے اس ازاداری کو برپا کرنے کے لیے. یہ ازاداری کوئی ایسا حسین ہے 10-20 سال پر بلکہ 1400 سے اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن یہ کیا نہیں، یہ ختم نہیں ہوا بلکہ آئے دن جیسے ہی زمانہ بڑھ رہا ہے عزائے حسین ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے دنیا میں. جس شہر میں جس گاؤں میں اگر کوئی شیعہ نہیں ہے تو وہاں بھی پہنچ کر مجلس امام حسین کو برپا کر رہا ہے. یعنی ہر شہر میں ہر خطے میں اولاد زہرا کا نام، اولاد زہرا کا ذکر ہوگا. کیوں؟ اس ذکر کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دی جو کوئی نہیں سکا اللہ کے ذکر کی حفاظت کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام نے دی. اللہ تعالی اندر بہت ہی مشقتوں کے بعد، بہت ہی زحمتوں کے بعد پہنچی ہے. کوشش کریں کہ جس طرح 14 سال سے ہمارے بزرگوں نے اس ازاداری کو ہم تک پہنچایا ہے، ہم بھی اس ازاداری کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں. کائنات میں ہمارے لیے اس سے اچھی کوئی چیز یہی سے ہم اسلام سیکھتے ہیں، اسی ممبر سے ہم قرآن سیکھتے ہیں، اسی ممبر سے ہم دین سیکھتے ہیں، اسی ممبر سے ہم نماز کو روزہ سیکھتے ہیں. یہ فرض ادا کا صدقہ ہے کہ ہم دین کے احکام بھی اسی سے سیکھتے ہیں اور عقائد بھی اسی سے سیکھتے ہیں. اس ازاداری کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں کہ جس کی آمد اگر آپ سنیں گے، مصیبتیں سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ازاداری کے لیے کیسے کیسے علماء نے اور بزرگوں نے اور پہلے لوگوں نے قربانیاں دی. معالج کے بدائل میں مولا مولانا سنوری لکھتے ہیں کہ سامرا کے قریب یہ جو آج دنیا میں اسی طرح سے سامرا کے قریب ایک گاؤں ہوا کرتا تھا. اس گاؤں میں سارے کے سارے ناسک تھے. ازاداری کی عزت سمجھے کہ کس طرح سے قربانیاں دینے کے بعد ہمیں بچی اور ہمیں بھی ابھی اتنی قربانیاں نہیں دیں گے کیونکہ ابھی اتنے حالات برے نہیں ہیں. الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں اور دین کو عروج مل رہا ہے، تعداد کی زیادہ ہو رہی ہے تو اتنے مسائل نہیں. لیکن پھر ہماری ذمہ داری اسی طرح ہے جس طرح بالکل ہم تک پہنچائی ابھی اپنی نسلوں تک پہنچائی. وہ لکھتے ہیں کہ سامرا کے قریب ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں سارے سارے ناسکی کون جو بیت کو برا کہتے ہیں.
جو اہل بیت کو نہ مانتے ہو، اہل بیت کو ان کی شان میں مستعفیہ رکھتے ہو، وہ ناسان تھی. لیکن وہاں ایک شیعہ تھا، ایک شیعہ تھا، اس کی ایک خاتون تھی اور ایک وہ لکھتے ہیں کہ ازاداری کس طرح سے حرکت کرتی. کہتے ہیں کہ جب بھی ماں عطا آتی ہے، جس طرح آج دنیا میں ازادار آ جاتا ہے، جیسے ہی نوجوان ہوتا ویسے ہی وہ بھی امام حسین کے لیے لنگر کا اعلان کر دیتا تھا شہر میں کہ آج سے امام حسین کا لنگر اور ہمارے گھر کے سرکار ہے، نظر امام حسین ہے، آپ سب لوگ آنا نظر امام حسین سے استفادہ کریں. ازاداروں سوچو اس کی کتنی ضرورت ہوگی جب وہ ناصروں کے درمیان یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں امام حسین کا لنگر چاہتا ہوں. دیکھیے کھانا ایک ایسی چیز ہے دنیا میں انسان کسی سے دشمنی بھی کر لیتا ہے. جب مرحلہ کھانے کا آتا ہے وہ ناصری تو تھے لیکن کھانے کی وجہ سے آ رہا ہے. وہ ہر سال طرح سے امام حسین کی قدر کرتا تھا. ایک مرحلہ آیا کہ جب دوسرے شہر والوں نے اس شہر کے حملہ کیا اور اس شہر کو ویران کیا، اس شہر کو لوٹ دیا، اس شہر کے لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچا. اب ناصری لوگ اس شیعہ کی جو تنہا تھا اپنی خاتون اور ایک بچے کے ساتھ اس کو طرف تازہ کرنے لگے اور مذاق بنانے لگے کہ یہ بہت اپنے آپ میں شیعہ کرتا ہے، اپنے آپ کو غائب حسین ہے، ازادار حسین کرتا ہے، اپنے آپ کو ملوے اہمیت کرتا ہے. آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیسے آتا اور نظر امام حسین کا احترام کیسے کرے گا. کیونکہ سب کچھ کو ہے نظر کے لیے اس کو چاہیے اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو یہ شرمندہ ہے، ہم اس کی مذاق بنائیں گے. لیکن جس نے یہ قرض کر دیا تھا کہ ہم زندگی کا امام حسین کا ذکر کریں گے، اب اس کے پاس کوئی بچا تو نہیں تھا. اور جب یہ ازاداری کرتا تھا اب کوئی کھا تو نہیں تھی ازاداری کا. اس کا سلوک کیا تھا، انداز کیا تھا. جیسے ہی نے بولا دسترخوان لگا کر صحن میں لوگوں کے سامنے رکھ دیتا اور خود اور بچے کے ساتھ خاتون کے ساتھ کچن میں چلے جاتے تھے اور ان کی ازاداری روشنی ہوتی تھی. پڑے بچے تو دے دیتے عالم کو وہاں کوئی کہا نہیں، دوسرے شیعہ وہاں دے دیتے. ان کی ازاداری بس اتنی تھی کہ یہ بس اپنے سینے میں ہاتھ ڈال کے کہتے تھے یا حسین یا حسین یا زہرا. اس طرح سے ازاداری کرتے تھے اور یہ سلسلہ چلتا تھا. جب گاؤں رکا تو لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا. اب اس سے پریشانی ہوئی کہ ہم بھی کیسے دسترخوان لگائیں گے. ایک مرتبہ کھیت میں کام کر رہا تھا، محرم قریب آ گیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو اس بار ہمارے پاس کچھ بچا تو نہیں ہے، ازاداری کس طرح سے اب تک ازاداری پہنچی ہے، کارکروانے والا سب نہیں بچا. لیکن نظر مولا لگ رہا ہے، دسترخوان امام حسین سے لگاتا ہے. جیسے کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا دیکھو ہمارے پاس تو کچھ بھی کچھ نہیں ہے، ہم کیسے دسترخوان لگائیں گے. ایک مرتبہ شوہر میں کام کرنے لگا، پھر بیوی نے بھی مجھ سے کہا اے شوہر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، ہمارے پاس کوئی مالدار چیز ہے، ہم اس کے ذریعے سے امام حسین کی نظر کریں گے، امام حسین کا دسترخوان بچھائیں گے. جانتے ہیں ازاداروں کو قیمتی چیز کیا تھی؟ فرماتے اللہ کہ وہ ماں اس نے کہا اپنے شوہر سے ہمارے پاس ہمارا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کو بازار میں لے کے جاؤ اور بیچو، ہم امام حسین کی نظر کریں گے، امام حسین کا دسترخوان بچھائیں گے. ازاداروں یہ مرد تھا، مرد محسوس ہوتا ہے. مرد نے خاتون سے کہا تم ٹھیک تو کہہ رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تمہارے پاس اولاد جیسی قیمت ہے، اولاد جیسی نعمت ہے اور تم تو خاتون ہو، تم کیسے برداشت کر لو گے؟ ہم اگر اولاد کو تمہاری بھیج دیں، اس نے کہا ہم برداشت کر لیں گے. کیا کیسے برداشت کر لو گے؟ کیا کربلا میں جن لوگوں نے اپنے سامنے اپنے ننھے ننھے بچوں کے سروں کے گھوڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے اپنے ننھے ننھے بچوں کو تیرہ کے ساتھ چلا دیا ہو، جنہوں نے امام حسین کا قربان کر دیا ہو، ہمارے بچے کی حیثیت کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس جو ہے آمادہ ہونے کے بعد اللہ کے قریب امام مرشد ہوا کرتی تھی. آنے کے بعد بچے کے سر کے نام لاتے اس وقت
के उड़ा दिए जाते थे, ये आराम बात बहुत करती थी। और उसमें एक समझा मिलता कि आप इससे किसी से ये ना कहना कि हम इसके बेटे तुम मेरा बेटा कहने की बड़ी मुश्किल होगी, मुझे अजब होगी। इसने ऐलान करना शुरू किया अपने बाजार में अल्लाह एक गुलाम है जिसे हम बेचना चाहते हैं, क्यों बताया नहीं किसी को, कैसे इमाम हुसैन पे नजर करना, इमाम हुसैन का नजर खान लगाना था। शाम हो गई, किसी ने इसको खरीदा किसी ने नहीं खरीदा, मायूस हो गया पलटने लगा। हुसैन अपनी समाज के लिए थे, मेरे हुसैन मुझसे क्या पता हो गई कि मैं आपकी खरीद के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा कोई खरीद नहीं रहा है। मैं आपकी मदद का इंतजाम कैसे करूँगा, मैं आपकी असादारी का इंतजाम कैसे करूँगा। उलमा कहते हैं ये कहके ये पलट भी रहा था कि मगरिब का वक्त हो गया, इतने ने देखा एक चेहरा से बड़सड़ा है, चेहरे पे खराब है, जैसे ही आया हाथ में आने के बाद मुसाफिर तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं एक ताजिर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस गुलाम को खरीद लूँ। वो खुश हो गया, कहा कि गुलाम को कितने में बेचना चाहते हो? कल जितना आप लेना चाहें आप ले लीजिए, बस मुझे जरूरत है किसी चीज की। शख्स ने इसको एक पहेली निकाली और कहा मैं जितने उतने रख लेना, मुझे वापस न करना। इसने लिया, मैं वापस नहीं करूंगा। इसने लिया और लेकर चला गया, और ये शख्स उस बच्चे को लेकर चला गया अपने साथ। अली अपने घर में गया, फिर ऐलान किया कि आओ हमारे घर की नजर में इंतजाम हुआ है, दस्तरखान इमाम हुसैन लगा है। नासियों ने सोचा कि कैसे इंतजाम हुआ है। आने की बात थी, सब आने के बाद ऐसे ही वो दस्तरखान पर बैठे और ये अपने अंदाज से शादी की तरह मुस्लिम शादी की तरह चल में गए और आवाज से कहते हुए या हुसैन मेरे सीने पे हाथ मारते थे और दोनों का दिया यही होता था, हुसैन और हुसैन यही होता था। कोई आदमी था नहीं, कोई शिया था नहीं, बस यही अंदाजे अतादारी थी। लेकिन कहते अतादारी करते करते एक मरतबा बाप के माँ के बहन ने मुबारक से ये कहा कि अरे हुसैन हम पहले तीन आप नाम लेते थे, अब हम सिर्फ दो लोग हैं, अब हम सिर्फ दो लोग हैं। अरे हुसैन क्या आपका सिर्फ कम हो जाएगा, इतना कहना था। घर के दरवाजे में तकबीर हुआ, बाहर में जाकर दरवाजे को खोला, देखा सामने खुला है। फौरन दरवाजे के अंदर किया तो दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम भाग के क्यों आ गए? क्या ऐसा किया तो हमारे क्यों कहेगा? क्या तुम नहीं जानते जिसने हमें खरीदा था वो कौन था? हम बात कर नहीं आए बाबा, क्या फिर तुम कौन था? क्या हमारे इमाम था, इमाम ज़माना थे। क्या कहे बच्चे जाओ और हुसैन की अज़ादारी करो। अरे जितने बच्चे दादा थे करबला में चले गए, अज़ादारी करके खुदा सुना, हुसैन का शुक्र अदा किया। क्या हुसैन आप पर जिक्र क़यामत तक रहेगा, आपकी अज़ादारी क़यामत तक रहेगी। हुसैन का करके जिक्र है कि जिसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई है। अज़ादार करबला वो करबला कि जहां 72 अहले बैत के लोगों ने शहादत दी। एक बाद एक शहादत पेश की गई। गाँव में बच्चों की कुर्बानी दी, किसी ने भाई की कुर्बानी दी, किसी ने बेटे की कुर्बानी दी। आखिर में फैसला हुसैन का आया और इमाम हुसैन का मुकदमा बचे सदा बुलंद हुई। बुलंद होने के बाद एक मरतबा जनाबे अली असगर आए, अली असगर ने कही हमने कुर्बानी पेश की। मकाम आया जब इमाम हुसैन के अंदाज से इमाम हुसैन का आधा के लश्कर में जाते हैं और हमला करते हैं, सब भागने लगते हैं। एक मरतबा शुक्र होता है, ऐ लोगों तुम नहीं जानते हो आधा अरे ये हुसैन का बेटा है जिसने हरम में सबसे ज्यादा कत्ल किया है, हरम में मुश्रिकों को काफिरों को, यानी अली इब्न अबी तालिब का बेटा है। एक मरतबा तमाम लश्कर चारों तरफ से इमाम हुसैन ने हमला करता है। हमले का अंदाज है इमाम ने फातिमा अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं। इसके बाद उसने दरबार से हमला किया, उसके बाद मेरा था उसने दिल से हमला किया, जिसके बाद कुछ न था तो
سیدھا قوم کا سیدھا ہے، یہ وہ سیدھا ہے جس کو مسلمانوں کا نبی موسیٰ جاتا ہے، یہ وہ گردن ہے جس سے علی زیادہ پسند بھی کرتے تھے کہ کربلا مرحوم نے کند خنجر سے حسین نے علی کی گردن کو ذبح کرنا شروع کیا۔ حسین نے کہا اے اللہ تیرے دین کے لیے قربانی دی۔ مجھے واسطہ ہے محمد والی مجھے واسطہ ہے سردار مسلمین علیہ السلام اور جو مسلمانوں کی اپنے کے لیے اس عقائد حسینی کو قبول کرنا، اس مجلس کی اور سعادت کو قبول کرنا، اس کی آمادگی اور تیاری کرنے والوں کی ضرورتوں کو قبول کرنا۔ پروردگار کی سے دعا ہے کہ جس طرح تم نے ہمیں توفیق دی ہے ایمان حسین کا ذکر کر سکے، اسی طرح ہمیں ہمیشہ توفیق دے کہ ایمان حسین کا ذکر کر سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تمہارے محبت کا، تجھے واسطہ ہے سردار مسلمین علیہ السلام کا کہ تمام مومنین کی جو بھی دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی دعائیں امام حسین کے ساتھ مقبول ہو جائے۔ پروردگار تمام لوگوں کی دعائیں یہ ہیں کہ آخری امام امام زمانہ کے تقدیر میں تعظیم فرمائے اور ہم سب کو امام کے ساتھ مسکرات کے آواز اور ذات شمار نعم